الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم میرے نہایت کی باتوں کی طرح تشریف فرما عزیز بزرگ دوستوں بھائیوں، ماہ رمضان جماعتی ثانی کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ اول خلیفہ خلافت یار حال مزار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ اس لیے میں آج کے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی عظمت اور شان خدمات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں گا اور میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز آنے والے چند دنوں کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، عزت، بلندی اور آپ کے خلافت کے حوالے سے جو دلائل اور مسائل ہیں وہ کھل کر آپ حضرات کے سامنے آئے۔ آج میں آپ کی عظمت کے ایک پہلو سے آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج اس عنوان پر میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وہ عنوان ہے کہ صدیق جیسا کوئی نہیں، کہو بے شک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا نظریہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کے ایک عظیم شاعر ہیں پناہ صحابہ حضرت مفتی سید ارشد صاحب دامت برکات ملاحیہ، یہ ان کا منظوم کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام۔ اس کا ایک جملہ ہے کہ صدیق جیسا کوئی نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ تو پھر میں نے اس جملے کو لیا اور قرآن کریم حدیث پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا نظریہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میں
ایک بات آپ حضرات سے گزار کر دوں تاکہ الجھن اور پریشانی دور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صدیق جیسا کوئی نہیں کہ جملہ جب میں نے کہا بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے اس جملے کو پھر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق جیسا کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ اور امت میں صدیق جیسا کوئی، اس سے مراد انبیاء نہیں ہے۔ کیوں؟ انبیاء شان میں، مقام میں، رتبت میں، بلندی میں صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ تو جب انبیاء کی بات ہو، کسی نبی کی بات ہو، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت ہوتی ہے۔ اور جب صحابہ کی بات ہوگی تو پھر اس سے مراد صحابہ اور امت ہوگی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ صدیق جیسا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اس سے مراد کیا ہے کہ صحابہ اور امت میں صدیق جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناظر آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ماشاء اللہ، ایک دفعہ بیداری کا ثبوت دے کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میں نے صدیق اکبر کو ایمان لاتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ حضور کی تعریف کرتے، حضور کی تصدیق کرتے، حضور کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میں نے توراۃ، انجیل، زبور، آسمانی صحیفوں میں جب آپ کے قصے پڑھے تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ جب میں نے راہوں اور کانوں کی زبان پہ صدیق اکبر کا ذکر سنا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے اپنا گھر-بار اولاد نبی کے قربان کی تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ بیت اللہ میں سب سے پہلے دین کے لیے نبی کے بعد مار کھائی تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مشورہ دیا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ حضرت علی کو یہ بات کہی کہ علی اگر تیرے پاس مال اسباب نہ ہو تو صدیق بھی حاضر، فاروق بھی حاضر۔ یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میرے محبوب کو بارش اور لے کر گئے، میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ کندھوں پہ اٹھایا، کبھی اپنی گود میں سلایا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ حسنین کریمین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ آخری ایام بیماری کے ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جانا اور کہنا بیٹی یہ ابو بکر کا مال، ابو بکر کا مال نہیں بلکہ یہ میری بیٹی کا مال ہے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دینا صدیق کا کام ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ صدیق جیسا کوئی نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ نبی کی امامت میں صدیق امت کی امامت کر رہے ہیں تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ نبی کی زندگی میں 17 نمازیں نبی کے مصلی پہ پڑھائی تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا منکری کے ختم نبوت اور منکری کے زکات کے خلاف جب صدیق نے جہاد علم کیا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ جب نبی کے روشنی میں ہے اور آواز آئی اکبر الحبیب الحبیبی تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ نانا جب میں نے قرآن پڑھا اور نبی کا فرمان پڑھا تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا صدیق جیسا صدیق جیسا کائنات میں آپ ڈھونڈے آپ اللہ اکبر، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں قرآن کریم میں نے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن دیکھا، میں نے حدیث پاک کو دیکھا، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ آئیے دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ جب تک سورہ توبہ پر ہوتی رہے گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، صدیق کی عظمت کا ڈنڈا بجتا رہے گا، کہو کہ جنت اللہ صدیق کی عظمت کا ڈنڈا
اندر بہت سے نکات ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں. جب بندے کو وہ نکات سمجھ آئے گا تو پھر صدیق کا نام سمجھ آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے یار. تو یہ صدیق کی عظمت جو بیان کی ہے کس نے کی ہے؟ اللہ نے کہا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ اپنے نبی کی کیا کروں گا؟ اچھا اللہ جو مدد کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس صورت میں کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، کسی بندے کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، کوئی اور مجبوری ہے، تو اللہ کسی نہ کسی بندے کو سبب بناتے ہیں. وہ آتا ہے یہ لے اپنی مجبوری دور کر لے، اپنا کام جو ہے اسے آسان کر لے. اللہ سبب پیدا کرتے ہیں نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں اپنے محبوب کی مدد کروں گا. اللہ کی مدد آئی ہے نبی کے لیے تو صدیق کے روح میں آئی ہے. کبھی تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں ہے. میرے بھائی توجہ کیجیے گا. ہجرت کی رات اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. میں قربان جاؤں اللہ علیموں کی ذاتی حضور ہے. وہ وقت جو کہتے ہیں صدیق اوپر سے کچھ اندر سے کچھ تھے. میں نے کہا سنو تم تو جناب اپنی گندی تہذیت کے اعتبار کے حوالے سے بات کرتے ہو، ہم تو قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اللہ نے ہجرت کی رات میرے نبی کی مدد کی ہے. اس کی صورت میں اللہ ظاہر بھی جانتے ہیں، اللہ دلوں کی دیکھ بھی جانتے ہیں. اللہ کو پتا تھا ابو بکر امین بھی ہے، میرے محبوب کا خوددار بھی ہے، جانکار بھی ہے. اگر نعوذ باللہ صدیق اکبر سے نبوت کو خطرہ ہوگا، اللہ کا صدیق اکبر کو نبی کا یار بات نہ بناتے. اور دوسرا پھر میرے محبوب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی منافق کو اس کی گفتگو سے بھی پہچان لیتے تھے، اس کی شکل اور چہرے سے بھی پہچان لیتے تھے. میں نے کہا نعوذ باللہ اگر صدیق اندر سے کچھ باہر سے کچھ تو میرے نبی کو پتہ نہ چلتا. اللہ نے انتخاب کیا، مصطفیٰ نے قبول کیا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. میں نے کہا قیامت تک قرآن کی یہ آیت پر ہوتی رہیں گی اور میرے جیسے دیوانے کہتے رہیں گے صدیق جیسا کوئی جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس میں اللہ نے سب کو عطا کیا جنہوں نے میرے نبی کی مدد نہیں کی. فرمایا اگر اس کے نام ملا ہے تو صرف صدیق اکبر کو ملا ہے. حضرت علی اور حضرت حسن بصری کیا تشریف فرماتے رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے. اس میں جو عذاب ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن استثناء صرف ایک ہستی کو ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ نے مدد کس کے ساتھ کی ہے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ کی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی آگے کا پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرمایا صرف عذاب سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے اعتماد کا اظہار بھی کر دیا کہ اگر نبوت جھولی میں ڈالی ہے تو ابو بکر صدیق جھولی میں ڈالی ہے. ابھی تو میں نے کہا صدیق جیسا اللہ کی بڑی بولتی ہو میرے جذبے کھڑے ہوگا صدیق جیسا کوئی نہیں. اللہ صدیق جیسا یہ کرتے کرتے ہم بڑھ گئے نا. اللہ کی قسم دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. صدیق جیسا کوئی نہیں. میرے بھائیوں میں صرف خیالات کی دنیا میں نہیں ہو، تصورات کی دنیا میں نہیں ہو. میں نے اس عنوان کے قرآن کے بات کا آغاز کیا ہے. اذ اخرج الذین
کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اب میرے محبوب کو صدیق اکبر غار میں لے کر گئے. مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے جب غار کے دروازے پہ آئے گا تو صدیق اکبر اور حضور کی جو آپس میں گفتگو ہوئی اسے قرآن نے یوں نقل کیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ذرا ثانی اثنین کو سمجھیے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ثانی اثنین اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، اس بات پہ شاہد ہے کہ نبی کے بعد نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے. کیوں؟ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کا نائب ہوتا ہے. وہ بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے. ثانی اثنین دو میں سے دوسرے کون ہیں؟ صدیق اکبر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ حضور کے بعد امت کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق جیسا کوئی نہیں. آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اب ذرا توجہ کیجیے گا. حضور غار میں ہے، اللہ اکبر قرآن بتا رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی تو دیکھنا غار میں گیس کہتے ہیں. میں قربان جاؤں، میں اور آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میرا بھی دعویٰ آپ کا بھی دعویٰ، لیکن بھائیوں کو پتا نہیں اس دعوے پہ اللہ اس دعوے کو قبول فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے. کہ قیامت والے دن ہمیں یہ کہہ دیا جائے یہ تو صرف ریاکاری تھی، یہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، یہ تو میرے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن آؤ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ ہجرت کی رات ہے. صدیق اکبر کبھی میرے محبوب کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. اللہ کے نبی کا مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے حملہ نہ کرتے، میں آگے چلا جاتا ہوں. پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرتے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کرتے، میں دائیں چلا جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کرتے، میں بائیں چلا جاتا ہوں. میرے محبوب کے الفاظ سنیے گا. کہا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں حملہ ادھر سے بھی ہو، نبوت بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے. تبھی تو میں کہتا ہوں صدیق جیسا کوئی نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اب میرے محبوب جا رہے ہیں صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ. صدیق اکبر کی نظر پڑی ہے تو حضور کے پاؤں زخمی خون بہ رہے ہیں. میرے محبوب آپ کے پاؤں زخمی ہے، صدیق زخمی ہے. یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں سواری کو نہیں آ سکتی. آقا سواری نہیں ہے، صدیق کو ہے. تو وقت کیا مسئلہ؟ فرمایا آقا صدیق سواری کریں. صدیق کیا بنے گا؟ میرے بھائی کو توجہ کیجیے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے چچا، انہوں نے مکان بنایا، میرے محبوب دیکھنے کے لیے گئے. چچا مکان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن بارش ہوگی پانی نکلنے کے لیے برنارا تو رکھا نہیں. پانی کہاں سے نکلے گا؟ بھتیجے برنارا لگانا ہے. چچا کہاں پہ لگانا ہے؟ جہاں میرے بھتیجے کا حکم ہوگا. یہ جگہ مناسب ہے، بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے لگا دینا تاکہ برکت والا معاملہ ہو جائے. میں قربان جاؤں. میرے محبوب نے فرمایا چچا جگہ تو اونچی ہے، آپ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا میں نیچے بیٹھ جاؤں آپ میرے قدموں کے آگے. بھتیجے میں آپ کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. چچا نیچے بیٹھے، حضور قدموں کے آئے. چچا اٹھنے لگے، اٹھ نہ سکے، دونوں ہاتھ زمین کے آ گئے. میرے محبوب نے مسکرا کے کہا چچا نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا دیکھنا ہمارے سال ہجرت کی رات میرے محبوب کو صدیق کندھوں پہ اٹھا کر ہمارے سال میں لے کر گئے. اس لیے تو میں کہتا ہوں صدیق جیسا کوئی نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تمہاری ذات اور جہل الذین کفروا ثانیۃ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ. اس سارے سے مراد صدیق اکبر صرف ہمارا نہیں، اہل سنت کا نہیں، اہل تشیع کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ صحابی سے مراد کون ہے؟
صدیق اکبر ہے. تو آئیے صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. صدیق اکبر کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ اس لیے جو بندہ صدیق اکبر کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان رہتا نہیں، وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ اکبر. اسی طرح وہ صحابہ جن کی صحابیت اجماع سے یا جماعت سے ثابت ہے، ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی دار اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. اور جن کی صحابیت قبر واحد سے ثابت ہے ان کا منکر جو ہے وہ بدعی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بدعی ہے. تو آج توجہ کیجیے گا. میں قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے دو میں سے دوسرا. اور جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے اللہ اکبر، ایک صحابی انہی آیات کی تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا تو رو کر کہنے لگے کہ اس صاحب سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ میں ابو بکر صدیق ہوں. تو میں نے کہا مجھے کہنے دیجیے صدیق جیسا کوئی نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا؟ لا تحزن. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا طرف دی ہے صدیق اکبر کو میرے محبوب نے، اور اللہ نے اس کو نقل کیا. کیا فرمایا؟ لا تحزن. کمر توڑ سکتے صدیق کے دشمن کی کہو بے شک. صدیق کا دشمن کیا کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ صدیق اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے. میں نے کہا سن، اللہ فرماتے ہیں لا تحزن. میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر. غم نہ کر. یاد رکھنا غم اپنا نہیں ہوتا. یہاں زبان درازی کرنے والے زبان درازی کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کر گئے تھے نعوذ باللہ. جب دشمن بارش اور کے دروازے گئے تو صدیق کر گئے. اللہ اکبر. قرآن کہتے ہیں لا تحزن. حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر غم نہ کر. بھائیو غم اپنا نہیں ہوتا، غم دوسرے کا ہوتا ہے. غم کس کا ہوتا ہے؟ اپنا خوف ہوتا ہے. اپنا کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ عصا کو زمین پہ رکھیے گا. زمین پہ رکھا وہ اسلحہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا تشدید کرے پیچھے ہٹے تو اللہ کیا فرمایا؟ یا موسیٰ بلا اے موسیٰ خوف نہ کر. خوف وہاں خوف اپنی جان کا تھا تو اپنا خوف ہو، اپنا ڈر ہو تو وہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں پہ روتے ہیں تو وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ حزن. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ حزن. ایک غم ہے ایک خوف ہے. یہ غم خوشی کے مقابلے میں آتا ہے. غم کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ خوشی. اور خوف جو ہے یہ امن کے مقابلے میں آتا ہے. کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ امن کے مقابلے. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی پیارا ہم سے جدا ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس کے جدا ہونے کا بڑا خوف ہے. کیا کہتے ہیں؟ غم ہے. کیوں؟ دوسرے کی جدائی ہے. کس کی جدائی ہے؟ آپ کا بچہ چھوٹا بچہ دیوار پہ ڈر جائے تو اب کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں یہاں سے یہ یوں تو نہیں کہتے مجھے بڑا غم ہے کہ ڈر نہ جائے. نہیں، کیا ہے؟ خوف ہے. تو غم اور ہوتا ہے خوف. غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے. فرمایا لا تحزن. ابو بکر غم نہ کر. تو میں نے کہا ابو بکر کو کس کا غم تھا؟ آقا مجھے اپنی تو فکر ہی نہیں، میرے جیسے سینکڑوں ہوں آپ کے قدموں میں قربان، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو سمجھیے پوری کائنات کو نقصان پہنچے گا، پوری امت کو نقصان پہنچے گا. تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ لا تحزن. ابو بکر کو فرمایا ان اللہ تعالی جو اللہ ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، اسماعیل کو چوری کے نیچے بچا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پانیوں میں بچا سکتا ہے، وہ اللہ تجھے بھی بچائے گا مجھے بھی بچائے گا. ان اللہ معنا ان اللہ اللہ اکبر. صدیق اکبر کی ساری عظمتیں ایک طرف، یہ عظمت ایک طرف. میں نے کہا اگر سنی ہے تو سبحان اللہ تو کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان اللہ معنا
اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے یہاں پہ ذہن میں بات رکھیے گا، علماء نے بڑا پیارا نقطہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کے نبی یہ فرمایا کہ اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، ایک ہی ضمیر میں اللہ کے نبی نے دونوں کو جمع کر دیا، سبحان اللہ۔ فرمایا جو معیت اللہ کی میرے ساتھ ہے، میری غلامی کے صدقے وہ تیرے ساتھ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیے اللہ کی معیت حضور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے یا نعوذ باللہ درمیان میں ٹوٹ جاتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے، وہی بول رہے ہو، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر حضور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے تو صدیق کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے، تو نبوت کو صداقت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، صداقت کو کوئی نبوت سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اس سے بھی بڑی بات نہیں کہا، اگر آپ سمجھیں تو ایک کہہ رہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضور کے جانے کے بعد ابو بکر مسلمان نہیں رہتے، میں نے کہا اچھا چل میں تھوڑی دیر واسطے تیری گل مان لینا، تیری گل ماں تو تیری غلط ہے لیکن میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر، بڑا راضی ہوا۔ میں نے کہا چلیے بتا کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ جیسے اللہ کا ساتھ مل جائے، نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جائے، روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جائے، حج کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جائے، زکات کیوں دیتا ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جائے، عشر کیوں دیتا ہے؟ اللہ کا، ہر نیکی کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا ساتھ مل جائے۔ میں کیا پتہ نہیں بیٹھنا ہے کہ یہ تو عمل پہ ہے نا، چلے عمل میں نہ دیا ساری ہوئی علاوہ ہوا تو پھر تجھے ملے گا نہیں۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر میں تیری بات مان بھی ہوں کہ حضور کے جانے کے بعد صدیق بدل گئے تھے، تو میں نے کہا لگا تو پھر صدیق کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں صدیق جس حالت میں بھی ہے اللہ صدیق کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بھائیوں جہاں بھی اللہ کا ساتھ ہے قرآن کریم میں وہاں شرط ہے، اللہ کا ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی ہے تو اللہ کا ساتھ بھی ہے، تقوی نہیں تو اللہ کا ساتھ بھی نہیں، ایمان ہے تو اللہ کا ساتھ ہے، ایمان نہیں تو اللہ کا ساتھ بھی نہیں۔ لیکن جب فاطمہ صدیق اکبر کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ ایمان شرط ہے نہ تقوی شرط ہے، ان اللہ معنا، کہا ابو بکر کو جس حال میں بھی ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی حل نہیں، تبھی تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں، سارے لوگ صدیق جیسا کوئی نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ آئیے وقت ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کوشش کرے، مجھ سے بھی سستی ہو جاتی ہے، جب ہم خوشی نہیں آنے میں بھی کہنا بھی جا کے کل دوبارہ تو سنا ہے، چلو 10 منٹ لے کے ہم شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا آپ کوشش کریں، ایک 10 پہ آئیے انشاءاللہ اگلا دن واپس کر تو سلسلہ چلے گا۔ یہ دو آنے والے دن میں صدیق اکبر اور عظمت شان، پھر آگے معراج ہے، بڑا اہم عنوان ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، بڑا اب تو پھر آگے استقبال رمضان ہے، پھر رمضان ہے، اب تو ہر عنوان میں الحمدللہ شاندار اور بے نظیر جا رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے آپ کوشش کریں نا انشاءاللہ۔ آئیے، میں نے کہا آج میں نے صرف توحید باندھی ہے کہ صدیق جیسا کوئی نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آگے صدیق جیسا کوئی نہیں، میں نے صدیق کو ایمان لاتے دیکھا، میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں، اس کو نبی کی تصدیق سے تحریک کر کے ساتھ دیتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ تورات انجیل زبور آسمانی صحیفوں میں جب آپ کا ذکر دیکھا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ نبی کے کہنے پہ اپنا گھر بار بار جان لوٹاتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ بیت اللہ میں نبی کے بعد خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، ماں کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا مصلی پہ ابو بکر کو اور نیچے عثمان و علی اور عمر
کو دیکھا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں. حضرت علی کو حضرت فاطمہ کا نکاح مانگنے کا مشورہ دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں. حضرت علی مجھے کہتے ہوئے کہ ابو بکر اگر مال کی ضرورت پڑے بیمار کے لیے ابو بکر کا مال کی حاضر ہے, عمر کا مال کی حاضر ہے. تو میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں. حسین نجیب سے محبت کرتے دیکھا, میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں. حضرت فاطمہ کے زندگی کے آخری دنوں میں ان کے گھر جا کے یہ کہنا بیٹی میرا سارا مال تیرے قدموں پہ قربان ہے, دوسرا حکم تو کرنا. مجھے کہنا پڑا صدیق جیسا کوئی نہیں. نبی کی امامت میں امت کی امامت کی ہے, صدیق جیسا کوئی نہیں. نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہے, صدیق جیسا کوئی نہیں. نبی کے پہلے خلیفہ بنے, صدیق جیسا کوئی نہیں. مرتدی نے زکات اور ختم نبوت کے خلاف صدیق اکبر نے اپنے جہاد بلند کیا, میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں. ہاں نبی کے روضے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی مسجد کو رکھ کے آواز کی گئی, دروازہ کھلا, آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو. میں نے کہا صدیق جیسا کوئی نہیں. میں نے قرآن پڑھا الحمدللہ تک میں نبی کا فرمان پڑھا تو میں کہنے سے مجبور ہو گیا صدیق جیسا کوئی نہیں. صدیق جیسا کوئی نہیں. اللہ کی قوم